جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج تراویح کی تیسری قسط آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ سیقولو کے ربوع سے تلک الرسل کے نصف تک آج ان آیات کی وضاحت، اس کی تفسیر مدلل انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ آج رات کی تراویح کا آغاز تحویل قبلہ کے معاملے میں معترضین کے خیال کی تردید سے ہوا، جو قبلہ رخ ہونے ہی کو نیکی سمجھتے تھے۔ فرمایا، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، قیامت کے دن پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ اپنے مال سے محبت کے باوجود علاوہ زکوٰۃ کے اسے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں، ضرورت مند سائلوں اور قید میں گرفتار مسلمانوں پر خرچ کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اپنا وعدہ پورا کرے، فقر و فاقہ، بیماری اور تنگدستی اور تنگی کی حالت میں صبر سے رہے۔ اس کے بعد شریعت کے کچھ اہم احکام شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قصاص کا حکم ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ اس میں برابری ہونی چاہیے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر قاتل کو مقتول کے وارثوں کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے مالی معاوضے کی خواہش کے بغیر معاف کیا ہے یا وہ دیت چاہتے ہیں۔ جو بھی طے شدہ معاملہ ہو، اس کی اتباع کی جائے۔ اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ تمہارے لیے اے ارباب دانش قصاص میں ہی زندگی ہے، یعنی قصاص کا حکم اگرچہ سخت نظر آتا ہے، لیکن ارباب عقل و خرد سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم زندہ لوگوں کی زندگی کا سبب ہے، کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر شخص قتل کی جرات نہیں کر سکتا۔ قصاص کے بعد دوسرا حکم وصیت کے متعلق ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو تو تم کو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرنی چاہیے۔ یہ وصیت آیات میراث سے پہلے فرض تھی، اب فرض تو نہیں رہی، کیونکہ آیات میراث میں ترکے کے ورثہ متعین ہو چکے ہیں۔ البتہ اگر کسی پر قرض وغیرہ ہو یا کسی کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہو تو مرنے سے پہلے وصیت لکھنا ضروری ہے۔ تیسرا حکم روزے کی فرضیت کا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے۔ یہ تمام سال کے روزے نہیں ہے بلکہ چند روز کے ہیں۔ اس میں بھی مریضوں اور مسافروں کو یہ گنجائش ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے بعد یا سفر سے واپسی کے بعد رکھ لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے ہو ان کو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت پانے کی واضح دلیلیں موجود ہے، اور جو حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والی ہے۔ اس کے بعد روزے کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی آیت میں نزول قرآن اور روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان میں گہری مناسبت ہے، اسی لیے اس مہینے میں تراویح کی نماز رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اور تلاوت سننے کا اہتمام ہو۔ آگے حج کا بیان ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق سوال کرتے تھے کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ چاند کا اس طرح پر نکلنا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور معاملات، عدت، رضاعت وغیرہ میں ماہ و سال کی تعیین میں سہولت ہو۔ حج کے ایام بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ درمیان میں کچھ احکام جہاد کا اور اشہر حرم کا ذکر ہوا ہے۔ پھر متعدد آیات میں حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ظاہر و باطن اور عقیدہ و عمل، ہر معاملے میں اسلام کی اتباع کرو۔ اس پارے کے 8ویں رکوع سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے یہ فرما دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے واضح اور صریح حکم کے بعد
اس کی مخالفت کرنا عذاب کا باعث ہے۔ اسی کی تائید میں فرمایا کہ بنی اسرائیل ہی سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کے اوپر کتنی کھلی اور واضح آیات نازل کی، مگر انہوں نے انحراف کیا تو مبتلائے عذاب ہوئے۔ اسی رکوع میں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی دین تھا اور سب لوگ اسی کی پیروی کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے دین کے معاملے میں اختلاف شروع کر دیا، تب ہم نے صحیح دین بتلانے اور سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے۔ یہاں لوگوں کے ایک اور سوال کا ذکر بھی ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، محتاجوں اور مسکینوں پر، وہ سب خدا کے لیے ہے۔ اسی پارے میں آیت جہاد بھی ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے آپ پر جہاد فرض نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جہاد کی اجازت دی گئی، مگر صرف ان کفار سے جو خود اہل اسلام سے مقاتلہ کرے۔ اس کے بعد عام کفار سے بھی مقاتلے کی اجازت دے دی گئی اور جہاد فرض ہوا۔ آگے جہاد کے کچھ احکام ہے اور اسی ضمن میں یہ فرمایا گیا کہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فتنہ انگیزی کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ لوگ دین قبول نہ کرے، اس قتل سے بدرجہ مذموم ہے جو مسلمانوں سے حرمت کے مہینوں میں واقع ہوا ہو۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس صورت میں متعدد احکام شریعت بیان کیے گئے۔ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ یتیموں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیموں کے کام سنوارنا بہتر ہے۔ بعض لوگ یتیموں کے مال میں امتیاز نہیں کرتے تھے، اس پر یہ حکم نازل ہوا یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لوگ ڈر گئے اور جو لوگ یتیموں کی پرورش ان کے مال سے کر رہے تھے انہوں نے ان کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ ان کا مال الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اصلاح اور درستی کا خیال رکھو۔ نکاح کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اسی طرح اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ حیض کے متعلق بھی سوال پوچھا گیا، اس کے جواب میں فرمایا کہ حیض گندگی ہے، تمہیں حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہنا چاہیے اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جانا چاہیے۔ قسموں کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر تمہارا مواخذہ ضرور ہوگا۔ قسم ہی کے ضمن میں ایلا کا بیان ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا، تو اگر وہ 4 ماہ سے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا، اور اگر اس مدت کے اندر نہیں گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد مطلقہ عورتوں کی عدت کا ذکر ہے کہ وہ 3 حیض تک انتظار کرے، اور اگر حمل سے ہے تو وضع حمل ہو جانے تک رکی رہے۔ طلاق کے متعلق فرمایا کہ طلاق رجعی تو 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو دستور کے مطابق نکاح برقرار رکھ لینا چاہیے یا حسن سلوک کے ساتھ بیوی کو آزاد کر دینا چاہیے۔ 2 مرتبہ کی قید اس لیے لگائی کہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ لوگ 10-20 بار طلاق دے کر بھی رجوع کر لیتے تھے، اس طرح عورتیں سخت دشواریوں میں تھیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ رجعت کی اجازت صرف 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد خلا کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو یہ خوف ہو کہ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے گا تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ کچھ مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے آزاد کرا لے۔ تیسری طلاق کے بعد اب کوئی عورت طلاق دینے والے مرد سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور پھر وہ طلاق و عدت کے مرحلے سے نہ گزر جائے۔ اس صورت میں مدت رضاعت کا بھی ذکر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ جن عورتوں کے شوہر مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کرے گی۔ اس کے بعد کچھ مہر کے احکام ہے کہ اگر تم نے مہر طے کیے بغیر کسی سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دی، اب اگرچہ مہر تو نہیں دیا جائے گا کیونکہ طے نہیں ہوا تھا، تاہم اپنی وسعت کے بقدر کچھ نہ کچھ دو ضرور، اور اگر مہر طے ہوا تھا تو عورت نصف مہر کی حقدار ہوں گی۔ اس پارے کے آخر میں طالوت بادشاہ کا قصہ بھی مذکور ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اسی میں آیت الکرسی کا بھی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں اللہ کی توحید،
ذات اس کا تقدس و جلال اور عظمت پوری وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے یہ دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ تم 4 پرندے پکڑو، پھر ان کے بدن کے مختلف اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اس طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی ہوا اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت بھی سامنے آ گئی۔ اس ضمنی تذکرے کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی صورت میں سود کا بیان بھی ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ قرض کے لین دین کے احکام ایک طویل آیت میں مذکور ہے کہ قرض کے معاملات گواہوں کی گواہی کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ یہ صورت بعض اہم ترین دعاؤں پر ختم ہوتی ہے، پھر آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، کچھ دعائیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس تفسیر کے اندر میں جو باتیں کہی گئی ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔